کا ذکر جو ہے، یہ بات یاد رکھنا میرے دوستو، میں تو اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں کہ یار ترلا ڈالنا، وہ بھی کلمہ گو کے آگے کہ ذکر یار کر، جس نے کلمہ پڑھا ہو اس کو کہنا کہ ذکر یار کر۔ بلکہ اقبال تو کمال کر گیا، اقبال کہتا ہے دست میں دامن کیسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفت برفانہ اللہ کا ذکر دیکھے۔ اقبال کہتا ہے لوگوں جب کچھ نہیں تھا اس وقت بھی محمد کا ذکر ہو رہا تھا، جب کچھ نہ ہوگا اس وقت بھی محمد محمد ہو رہا ہوگا۔ جو نبی کا ذکر ہے وہ ہماری زبانوں کا محتاج نہیں، بلکہ ہم ان کی زبانوں کے، ہم ان کے ذکر کے محتاج ہیں کہ یار چلو کوئی ذکر کریے تو کچھ پلے پہ ہے، یہ بات ہے کہ نہیں؟ اور میں اکثر کہتا ہوں جدو بھی یاد ہو ذکر دی محفل دے اندر آؤ نا، ہاتھ جوڑ کے پی لیا محسوس کریا کرو تک دے پین، محسوس کریا کرو۔ اصل لوگوں کے یقین جڑے نا وہ بڑے کمزور ہو گئے، بڑے کمزور ہو گئے۔ دیکھو نا پیر صاحب آ کے بیٹھے ہو نا تو سامنے مرید دی تسی حالت دیکھا کرو، پیر صاحب بیٹھے دے نے جناب، لیکن مرید کی کیفیت دیکھو، کیوں یہ کیفیت کیوں ہے؟ آپ جس مرضی پیر کو بٹھاؤ اس کے سامنے اس کا مرید بٹھاؤ، اس کا ادب دیکھنا، اس کا سلیقہ دیکھنا، اس کی کیفیت دیکھنا، اس کی کیفیت بتا رہی ہوگی کہ اس کو بالکل یقین ہے کہ پیر دیکھ رہا ہے۔ ارے بات یاد رکھنا، کوئی دیکھے نہ دیکھے مدینے والا دیکھ رہا ہوتا، کوئی دیکھے نہ دیکھے، ارے یہ تو اس پیر کی بات ہے کہ تیری کیفیت بدل گئی ہے، وہ تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تجھے نہیں پتا کہ تیری طرف نگاہ ہے کہ نہیں، لیکن اس کے بیٹھنے نے تیری کیفیت کو بدل دیا ہے۔ ارے یہ تو وہ پیر ہے۔ اللہ حضرت فاضل بریلوی نے کمال کی بات لکھی، آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا، مصطفیٰ سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے، صدیق سے بڑا مرید کوئی نہیں ہے۔ تبھی تو صدیق اکبر کہتے تھے یا رسول اللہ میرا دل کردا تانوں تکدا ہی رہاں۔ بھائی وہ کیفیت کیا تھی، انہوں نے یقین سی نا، اصل لوگوں کو یقین ہی نہیں رہا ہے۔ میں ساڈے سیالکوٹ ہی نا، سیالکوٹ یونیورسٹی ہے تے اوتھے لڑکیاں نے ٹائم لیا تے او میں جدو اوتھے پہنچیا نا تے جڑے جوان نے بلایا دا سی نا، کہندا علامہ صاحب تقریر انج دی کرنی، ایک دفعہ بندے لا چھڑنے، ایک دفعہ بندے لا چھڑنے نے، کیونکہ ساڈا بھی یہی ہوندا ہے نا۔ ساڈے قبلہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے ہوندے ہیں کئیاں نوں سنان دا چسکا تے کئیاں نوں سنن دا چسکا، بس چسکے چ قوم پئی دی ہے۔ او پا جڑا آئے نا انہوں آکھیا کرو یار او گلاں سنا، رب دا قرب مل جائے، مدینے والے دی قربت نصیب ہو۔ میں گزشتہ دن ایک تحریر پڑھنا پیا سا کہ ایک شخص نا اسلام دے اوتے کافی مطالعہ کردا پیا سی، کافی کئی سال گزر گئے تے او دے دوست نے پوچھیا، اس نے کیا او بیلیا اتنی دیر ہو گیا کہ تو اسلام دے متعلق مطالعہ کرنا پیا تے کی علم حاصل ہویا؟ اس نے کیا کچھ نہیں، کچھ نہیں، کافی سال تک وہ مطالعہ کرتا رہا، اور جب اسے پوچھا گیا بھائی لبا کی یہ، کہتا کچھ نہیں۔ اس نے کہا اتنے سال مطالعہ کیا ہے اور اب کہہ رہا ہے ابھی تک کچھ نہیں ملا، وہ جی تو لبیا ہی ہونا ہے۔ اس نے کہا جتنے سال میں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے نا، مجھے صرف دو چیزیں ملی ہیں، آئے ہائے، ایک وہ نہ لو لگ گئی، ایک مدینے والے دا قرب نصیب ہو گیا۔ یہی محفلہ دا مقصد ہے۔ میں جڑی آپ بات دسنا پہ نا کہ اصل لوگوں دے اندر یقین جڑا نا وہ کافی حد تک ختم ہو چکیا ہوا ہے۔ ہن اوتھے میں شعر پڑھیا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ چونکہ یونیورسٹی دے لڑکے ہوندے ہیں نا، اور قبلہ بہت اہم چیز ہے خطیب واسطے بھی کہ وہ جناب نوجوانہ دے تربیت دے اعتبار دے نال گفتگو کرے۔ اس کی وجہ بھلا کیا ہے جناب؟ آپ کے ملک پاکستان کے اندر 4 لاکھ بندہ ایسا ہو گیا ہے جس نے وجود باری تعالیٰ کا انکار کر دیا۔ 4 لاکھ بندہ جناب، اور اب جو آتا ہے ہم اسے کبھی نہیں کہتے بھائی عقیدے کی بات سنانی ہے، ہم اسے کبھی نہیں کہتے کہ بھائی تربیت کی بات سنانی ہے، بلکہ جو اپنی فرمائشیں ہیں وہ اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وہ خدا را جو بھی آئے اسے کہنا ہو بھائی وہ باتیں سنا، مدینے والے کا قرب نصیب ہو جائے، مدینے والے کی ذات میں یقین نصیب ہو جائے۔ قسم ہے پیدا کرنے والے کی، جب بندے کے دل کی توجہ مدینے والے کی طرف ہو جاتی ہے، مدینے والا جب اس کی طرف توجہ فرماتا ہے، اس کا دل پاک ہوتا ہے، اس کا دل صاف ہوتا ہے، اور جس کا دل پاک ہوتا ہے صوفیاء نے کہا اس کے دل کا کنیکشن مدینے والے کے دل سے جڑ جاتا ہے۔
ہاں تو جس کے دل کا کنیکشن مدینے والے کے دل سے جڑا ہو تو انہوں کہنا پہنتا ہے بھائی ذرا مل کے پڑھے یار بتاؤ تو صحیح ہے. اب اس یونیورسٹی کے لڑکے نے میرے سے سوال کیا کہتا ہے علامہ صاحب آپ نے یہ پڑھا فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو, تو اگر آپ چوتھے کمرے کے اندر بیٹھے ہو تو میں یہاں سے درود پڑھوں وہاں تک آواز جائے گی, وہاں تک آواز جائے. میں کہا ہاں جی. میں کہا جناب اگر آپ آہستہ سے پڑھیں گے تو نہیں آئے گی. تو کہتا پھر مدینے کیسے چلے جاتی ہے, کیوں جذباتی باتیں کرتے. اس نے مجھے کہا, اب میرے ذہن کے اندر نقلی جوابات بہت آئے, نقلی جو قرآن و حدیث سے دیے جاتے ہیں. ایوی ایک دم ہی نا بس ذہن چایا, وہ موبائل ہاتھ کے اندر تھا تو میں نے اسے کہا, میں کہا آپ کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے؟ اینڈرائڈ بس اوقات بندے کی تربیت اللہ پاک خود فرماتے ہیں. میں کہا اینڈرائڈ موبائل ہے؟ کہتا جی ہے. تو میں کہا کوئی اسکائپ کی ایپ بھی ہے؟ جی ہے. تو میں کہا غور کرو, ایک ایپ کا کمال دیکھو کہ ادھر والے کی آواز امریکہ بھی جا رہی ہے اور ادھر والے کی آواز ادھر بھی آ رہی ہے, ادھر والے کی تصویر ادھر بھی جا رہی ہے, ادھر والے کی تصویر ادھر بھی آ رہی ہے. میں کہا یہ کیا ہے؟ اب اس نے جو مجھے کہا, جو ٹوٹے پوٹے جملے مجھے یاد ہے, کہتا ہے یہ انگریزوں کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی کا کمال ہے کہ انہوں نے دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے کہ بندی آپ دنیا کے جس مرضی کونے کے اندر ہو اس کا سمندر پار رابطہ ہو سکتا ہے, ادھر والوں کا ادھر رابطہ ہو سکتا ہے. تو میں کہا اس کے اندر کس چیز کا کمال ہے؟ صرف سم کا کمال ہے. سم اس کے اندر اتنی سی جاتی ہے وہ ایسا کمال پیدا کر دیتی ہے, ادھر والے کی آواز ادھر جا رہی ہے, ادھر والے کی آواز ادھر آ رہی ہے. عقل ابھی تک دنگ ہے کہ بھائی یہ کمال کیا ہے, نہ کوئی تار لگی دیے, نہ کوئی جناب کوئی کنیکشن ہو رہا ہے, صرف دیکھو ادھر والے کی آواز ادھر تک جا رہی ہے, ادھر والے کی آواز ادھر آ جا رہی ہے. تو میں کہا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے یہ انگریزوں نے ترقی کی ہے, یہ ان کی ٹیکنالوجی کا کمال ہے. میں کہا اب سن شان مصطفیٰ کیا ہے؟ ارے جہاں پہ عام بندے کا مقام ختم ہوتا ہے مسلمان کا مقام شروع ہوتا ہے, جہاں پہ مسلمان کا مقام ختم ہوتا ہے ولی کا مقام شروع ہوتا ہے, جہاں پہ ولی کا مقام ختم ہوتا ہے قطب کا مقام شروع ہوتا ہے, جہاں پہ قطب کا مقام ختم ہوتا ہے غوث کا مقام شروع ہوتا ہے, جہاں پہ غوث کا مقام ختم ہوتا ہے شہداء کا مقام شروع ہوتا ہے, جہاں پہ شہداء کا مقام ختم ہوتا ہے ارے صحابہ کا مقام شروع ہوتا ہے. تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں حجا تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, فرشتے خدم رسول حشم. میں کہا ہاں جی. میں کہا جناب اگر آپ تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں حجا تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے, کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و بنی عتیق و وسیع غنی و علی اور ثنا کی زباں تمہارے لیے, وصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل, خدا کے یہاں تمہارے لیے, اور تمہاری چمک تمہاری دھمک تمہاری جھلک زمین و فلک مساق و سمک مسیح کا نشان تمہارے لیے, وہ کم دے نہاں یہ نور فشاں وہ کن سے عیاں, یہ بزم فقاں یہ ہر تو نجاں یہ باغ جناں یہ سارا سما تمہارے لیے, ظہور نہاں قیام جہاں رکوع مہاں سجود شہاں نیاز یہاں نماز وہاں, یہ کس کے لیے یا رسول اللہ تمہارے لیے, یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ تاگ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم رواں تمہارے لیے, صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نہم زمانہ پیے, جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے, یہ ستر بدا تمہارے لیے, وافاظ بریلوی تیری پرواز کے قربان جاؤں, کہتے ہیں جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں بپن بپن میں دلہن سدائے میہن بے ایسے مینن, یہ امن و اما تمہارے لیے, خلیل و نجی مسیح و صفی اور سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی, یہ بے خبر
بری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند کو چیر دیا ڈوبے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تباہ تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ کھلے کہ دن ہو بلے لبا کے تلے شنامے کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے با فاضل بریلوی انہیں حق اللہ حضرت فاضل بریلوی نے مصطفیٰ کی شان کا حق ادا کیا ہے کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری اے راہو میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جانے تجلا کہوں تجھے کہہ لے گی سب کچھ ان کے سناخا کی خاموشی چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کے کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے